گھر پر مووی دیکھتے ہوئے بہت چلا رہا تھا، اوئے کھوتے دستخط نہ کرنا، پھنس جاؤ گے۔ بیوی: کون سی مووی دیکھ رہے ہو؟ شوہر: اپنی شادی کی۔ پہلوان حکیم کے پاس جا کر بولا، میری ٹانگ نیلی ہو گئی ہے۔ حکیم: زہر پھیل گیا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ مجبوراً کاٹ دی گئی۔ 3 دن بعد دوسری بھی ٹانگ نیلی ہو گئی۔ حکیم: یہ بھی کاٹنی پڑے گی، زہر کافی پھیل گیا ہے۔ 8 دن بعد لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئیں۔ حکیم: اب سمجھ میں آئی، تمہاری دھوتی کا رنگ اترتا ہے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایک مولوی صاحب جماعت کر رہے تھے کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے نماز جاری رکھی۔ جماعت ختم ہونے کے بعد ایک پٹھان بولا، واہ مولوی صاحب، کیا بات ہے، آپ نے پنچر ٹائر کے ساتھ گاڑی منزل تک پہنچا دی۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے پھولوں کے ہار منگوائے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب، یہ کس لیے منگوائے ہیں؟ ڈاکٹر: آج دراصل میرا پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو میرے لیے، ورنہ تمہارے لیے۔ بیوی: تم سگریٹ پیتے ہو، شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ شوہر: تم خون پیتی ہو، تم نے بتایا تھا۔ ایک شخص جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو وہ اس کو سمجھانے اس کے پاس گئی اور بولی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی: لوگوں کی باتوں کو دفع کریں، میں تو آپ کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ اس عمر میں بھی اس قدر دلکش اور حسین ہیں۔ بوڑھی شرما کر: ہائے اللہ، لوگ بھی کتنے ظالم ہیں، اتنے اچھے انسان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے سے: میرا نوکر 3 مہینے سے یہ کہہ کر مجھ سے پیسے لیتا رہا کہ میری بیوی اسپتال میں ہے۔ جب میں عیادت کے لیے اسپتال گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اسپتال میں نرس ہے۔ بیوی: تمہارا دوست غلط لڑکی سے شادی کر رہا ہے، تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ شوہر: میں کیوں روکوں، اس نے مجھے روکا تھا جب میں تم سے شادی کر رہا تھا۔ بیوی: میں نے تمہیں بغیر دیکھے تم سے شادی کر لی، میرا حوصلہ تو دیکھو۔ شوہر: تم میری ہمت دیکھو، میں نے دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ ایک آدمی دوسرے سے: تم دن میں کتنی مرتبہ شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی: 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے: کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی: جی نہیں، میں حجام ہوں۔ سیاح ملاح سے: یہاں بڑی مچھلیاں تو نہیں ہیں، مجھے یہاں نہانا ہے۔ ملاح: جناب بے فکر ہو کر نہائیں، یہاں کی سب چھوٹی بڑی مچھلیوں کو مگرمچھ کھا چکے ہیں۔ عامر: یار بیوقوف لوگ بھی کبھی کبھی بڑی اچھی بات کہہ دیتے ہیں۔ حارث: بالکل درست، یہ بات تم نے بڑی اچھی کہی ہے۔ ڈاکٹر زخمی پٹھان سے: اب تو آپ خطرے سے باہر ہو، پھر اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ پٹھان: جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پر لکھا تھا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ 4 پٹھان پیزا کھانے گئے۔ ویٹر: پیزا کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پٹھان: 4 ہی کر دیں، 8 کھائے ہی نہیں جائیں گے۔ پٹھان بیوی کو گھمانے کے لیے قبرستان لے گیا۔ بیوی: یہ کیا گھومنے کی جگہ ہے؟ پٹھان: پاگل، یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں اور تم نخرے کر رہی ہو۔ ایک پٹھان شادی کی رات بڑا پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کرے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم رات کو ادھر رہو گی؟ ایک آدمی یونیورسٹی کے ٹوائلٹ میں گیا، اندر سیٹ پر بیٹھا تو سامنے لکھا تھا کہ اتنا زور اگر تعلیم پر دیتے تو آج کسی اچھی سیٹ پر ہوتے۔ شوہر: میری لاٹری لگی تو تم کیا کرو گی؟
بیوی: آدھے پیسے لے کے ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ شوہر: 100 روپے کی لگی ہے، یہ لو 50 روپے اور نکلو شاباش۔ ایک سردار جی سموسہ کھول کر اندر سے آلو نکال کر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار جی بولے، ڈاکٹر نے باہر کی چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ لڑکے نے چائنیز لڑکی سے شادی کی، 1 سال بعد وہ مر گئی۔ لڑکا بہت رونے لگا۔ اس کے دوست نے کہا، یار چائنا کا مال تھا، اس لیے اتنا عرصہ ہی چلنا تھا۔ ٹیچر: کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں عورت کام نہیں کر سکتی۔ شاگرد: فائر بریگیڈ۔ ٹیچر: کیوں؟ شاگرد: کیونکہ عورت کا کام آگ لگانا ہے، بجھانا نہیں۔ ایک پٹھان اپنی بھابھی کو خوب مار رہا تھا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ تم اپنی بھابھی کو کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان: ہمارا بھابھی اچھی عورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پٹھان بولا، او یارا، میں جس دوست سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم کس سے فون پہ بات کر رہے ہو، وہ یہی کہتا ہے، تیری بھابھی سے۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی کے پاس گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی۔ ایک غریب آدمی کے گھر چور گھس آیا۔ جب اسے گھر میں کچھ بھی نہ ملا تو وہ جاتا ہوا غریب آدمی کو نصیحت کر گیا، بھائی تم کوئی کام وغیرہ بھی کیا کرو۔ ٹرین میں دیہاتی: میں نے تھوکنا ہے، کہاں تھوکوں؟ آدمی: اگلے آدمی کی جیب میں تھوک دو۔ دیہاتی: اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ آدمی جھنجھلا کر: جب میں نے تمہاری جیب میں تھوکا تھا تو تمہیں پتہ چلا تھا؟ کسی گاؤں میں ایک بھیڑیا گھس آیا۔ سارے گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک بہت موٹی عورت اپنے خاوند سے بولی، ہم بھی بھاگ جائیں کہیں بھیڑیا اٹھا کر نہ لے جائے۔ شوہر: تم گھبراؤ نہیں، وہ بھیڑیا ہے، کرین نہیں۔ باپ بیٹے سے: کیا تم نے ماچس خریدتے وقت دیکھ لیا تھا کہ ماچس بالکل ٹھیک ہے؟ بیٹا: ابا جان، میں نے ساری تیلیاں جلا کر اچھی طرح چیک کی تھیں۔ ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور VCR اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست ملا اور اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا، خودکشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی اور VCR ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میری بیوی مجھ پر نہ سہی ان چیزوں کی محرومی کا تو ماتم کرے گی۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے: جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ دوسری عورت: یہی اپنے اپنے خاوند۔ پہلی عورت نے یہ سنا تو تلخی سے بولی، دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ جب امریکی پہلی دفعہ چاند پر پہنچے تو وہاں ایک پاکستانی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم ہم سے پہلے چاند پر کیسے پہنچے؟ پاکستانی روتے ہوئے بولا، ایک ٹریول ایجنٹ مجھے دبئی کے بجائے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ LBW کی 5ویں اپیل بھی منظور نہ ہوئی تو باؤلر کو غصہ آ گیا۔ وہ امپائر کی طرف پلٹا اور غصے سے بولا، جناب عالی، یہ تو بتائیے آپ کی چھڑی کہاں ہے؟ امپائر: چھڑی؟ کیسی چھڑی؟ میرے پاس کوئی چھڑی نہیں۔ باؤلر: کمال ہے، میں نے کسی اندھے کو بغیر چھڑی کے نہیں دیکھا۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنے والد سے پوچھا، ابو، کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ باپ: ارے اللہ میاں کے پاس تو کار میں بیٹھ کر بھی پہنچا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ کار تمہاری امی ڈرائیو کر رہی ہوں۔ باپ: عرفان، تم مرغا کیوں بنے ہوئے ہو؟
बेटा, अब्बा जान, आप ही ने तो कहा था कि जो काम स्कूल में कराया जाता है उसे घर पर भी दोहराया करो। उस्ताद, मक्खी और मच्छर में क्या फर्क है? शागिर्द, मक्खी हमारा मुआयना करती है और मच्छर हमें इंजेक्शन लगाता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार इस सर्दी में कंबल से निकलकर किचन में जाकर खुद को पानी पिलाने का भी अलग से सवाब होना चाहिए था। बाप बेटे से, अगर तुम्हारी जैसी सहूलियात मुझे मिली होती तो मैं अपनी क्लास में टॉप करता। बेटा, अब्बा जितनी परेशानियां आजकल हैं, अगर आपके जमाने में होती तो आपसे 10वीं भी पास नहीं होनी थी। Please share and subscribe our channel and press the bell icon.